مختلف کیفیات کا شکار ہوتی ہیں. دوست جو بنتے ہیں اور اس کے بعد فاصلے تھوڑی سی دوری پیدا کرتے ہیں، مگر یہ فاصلے دلوں سے دوری نہیں ہوتے. اور یہ ہمیشہ اسے یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار میرے ساتھ کھل کے بات کرو، پھر میں تمہاری ہیلپ کروں گا. اگر کچھ ہائیڈ کرو گے تو پھر میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکوں گا. آخر میں عمران بھائی، آئی وڈ سمپلی سے ہمیں پتہ ہے تھوڑا بہت کہ آپ نے اس ٹینیور کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیے ہیں. ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ آپ کو ہم کیا تحفہ دے سکتے ہیں. 25 سال پیچھے چلے جائیں، ایک معصوم سا گولو مولو سا چپ چاپ بچہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آتا ہے، اتنا شریف ہے کہ لڑکیوں کو بھی نہ چھیڑتا ہے نہ بات کرتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ جا رہے ہیں واپس پاکستان. امید ہے کہ آپ کو زندگی میں پھر کہیں اور ملے، اور اگر آپ پھر واپس کبھی کینیڈا آئیں تو ضرور ہمارے ساتھ ملاقات کیجیے. ہی واز آلویز اویلیبل اینڈ لوگوں کا ایکسیس انہوں نے کھول کے رکھا تھا کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کچھ ہو، ہمیشہ لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن ایسا خوش قسمت دن آئے گا کہ یہاں پر کینیڈا میں بدر صاحب، عمران علی صاحب اور بہت اتنے اچھے عزیز دوست جو ہیں وہ بن جائیں. دنیا کا کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی کونسل جنرل، کوئی سفیر، کوئی صدر مملکت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس عزت، دولت اور شہرت پر اس کا حق تھا. I never saw Mr. Imran Ali say anything to put them down. He would sit there, he would understand their problems. I find Imran Bhai a very wonderful person, down to earth. میں 2-3 لفظ ضرور اس میں شامل کرنا چاہوں گا. میں نے ان کو ایک بہت بہادر اور بہت باہمت انسان پایا ہے. On behalf of Pakistani community, I like to thank Imran Saab for all his great work. لیکن مجھے جتنا حوصلہ، جتنا سہارا عمران سے ملا، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری رفاقت رکھی عمران کے ساتھ. ایک وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور عمران صاحب ان میں سے ہیں. میں نے تو خود جب سے ٹورانٹو میں آیا ہوں، پاکستانی کمیونٹی اور آج تو یدویر اور ڈاکٹر شاردا بھی ہیں، میں نے اتنی ریپرزینٹیو کبھی خود نہیں کوئی میٹنگ کسی میں گیا نہیں. اینڈ اے ویری اسمال تھنگ، اگر آپ مسلمان ہیں تو اذان آتی رہے گھر میں، اگر آپ سکھ ہیں، ہندو ہیں اور کسی سیکٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کا سپر گاڈ ہے، whoever is up there, he is very important. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم. خواتین و حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں جو آج ہماری دعوت پر تشریف لائے. ایسی محفلیں مختلف کیفیات کا شکار ہوتی ہیں. دوست جو بنتے ہیں اور اس کے بعد فاصلے تھوڑی سی دوری پیدا کرتے ہیں، مگر یہ فاصلے دلوں سے دوری نہیں ہوتے، صرف زمینی دوری کا سبب ضرور بنتے ہیں. ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی دوست ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور دوسرا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اتنا اچھا وقت گزرا ہو سوائے یادوں کے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، اور سوائے دعاؤں کے ہم اپنے دوست کو کچھ دے نہیں سکتے. عمران علی کونسلیٹ جنرل آف پاکستان میں جب تشریف لائے تو ایک عام سے آفیسر کی طرح لگے، لیکن جب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا بطور وائس کونسل، اس کے بعد ڈپٹی کونسل جنرل آف پاکستان، اور اس کے بعد کونسل جنرل آف پاکستان، تو پھر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوا، ان کی محبتوں کا تجزیہ کرنے کو ملا.
اور محسوس یہ ہوا کہ حکومت پاکستان کا یہ نمائندہ اپنے دل میں پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے، پاکستان کے لیے جتنی محبت رکھتا ہے اس سے زیادہ وہ ظاہر کرتا ہے۔ عمران علی دوستوں کا دوست، اس دوران ان کی ذاتی زندگی میں کچھ عروج و زوال بھی آئے، بہت اہم شخصیت ہماری بھابھی جی ان سے بچھڑ گئیں، اور یہ دکھ بھی کینیڈا نے انہیں دیا، لیکن کہتے ہیں جو ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص یہاں پہ آیا ہے ایک امانت کے طور پہ آیا ہے، اپنی زندگی گزارے گا اور چلا جائے گا۔ تو حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، بلکہ اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، عمران علی اگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار یقیناً ہوا ہوگا، لیکن اس نے بظاہر نہ اپنے سرکاری قلم کو روکا، نہ دوستیوں کو معطل کیا، اور نہ ہی قونصلیٹ جنرل آفس جانا چھوڑا۔ تو یہ جو دکھ درد کے ملے جلے تاثرات اور ہمارے خیالات ہیں، یقیناً ہم سے زیادہ انہیں متاثر کیا ہے، لیکن کیا کیجئے، دنیا ہی ایسی ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ the show must go on، کہ یہ دنیا ایک ڈرامہ ہے اور اس میں کئی کردار آتے ہیں، کئی چلے جاتے ہیں، اور ڈرامہ جو ہے، شو جو ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی پردے گرتے ہیں، کبھی پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر وہی روز و شب۔ لیکن آج کی اس محفل کو میں تعزیتی محفل نہیں بنانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کے تعاون سے کہ یہ محفل ایک یادگار محفل ہو، تاکہ عمران علی ہماری محبتیں سمیٹ کر پاکستان جائیں، اور پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں جب ان کی تعیناتی ہو تو وہ کینیڈا کو، ٹورانٹو کو، پاکستانی کمیونٹی کو یاد رکھیں۔ میں آج کی تقریب کا آغاز آپ کی تالیوں سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ جوش و جذبے میں کمی نہ آئے۔ تھینک یو۔ تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ And now I would like to invite Qari Shafiq Saab, who studied in Al-Azhar University, Cairo, to recite the Quran Pak. Qari Shafiq Saab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. सुबहान अल्लाह। बलगुल उला बेकमालिही कशफुद्दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि वालिही। रब्बे करीम के नाम के बाद वजह कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात नबी पाक सल्लम को करोड़ों दरूद व सलाम। पाकिस्तान क्लब ऑफ कनाडा एक सोशल क्लब है जिसने अपने दोस्तों के तावन से आज की तकरीब का एहतमाम किया है। कहते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक कदम उठाता है, उसके बाद दोस्त मिलते हैं, कारवां बढ़ता है। आज मेरे साथ चंद मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने आज की महफ़िल के इनक़ाद में भरपूर तामन किया है। मैं अब गुजारिश करूँगा, ये बर्दाश्त करने का शुक्रिया, लेकिन यही महफ़िल है, मैं समझता हूँ यही एक ख़ुलासा है इस चीज़ का, जो मैं समझता हूँ कि जिस वजह से मैं आप दोस्तों को बुलाता हूँ। एक बार मुश्तरका अपने लिए तालियां बजा दीजिए, आपकी वजह से ये रौनक। मैं अपने दोस्त और भाई सुल्तान ऑफ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लाइंसेस से गुजारिश करूँगा कि वो खुशामदीद कहें मेहमानों को, ताकि बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तकरीरें हैं, सिर्फ मिलना जुलना था, आपके साथ खाना खाना था और इमरान अली की बातें सुनना थी। बहुत ज़्यादा तालियों में सुल्तान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबको वेलकम। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा। एक्चुअली जब भी इमरान साहब से मुलाकात हुई, जब बदर साहब के साथ जाना हुआ, हमेशा वहाँ ऑफिस में बैठते थे 10 मिनट 15 मिनट, तो यही देखता था मैं कि कोई ना कोई ज़रूरतमंद इंसान इनके पास बैठा होता था और ये हमेशा उसे ये कह रहे होते थे कि यार मेरे साथ खुल के बात करो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा।
अगर कुछ हाइड करोगे तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा। एक दफ़ा मैं इत्तेफाक ऐसा ही हुआ गया, यही सेम रूटीन थी। दूसरी दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ, ऑलमोस्ट जितना भी टनोल यहाँ रहे हैं इमरान साहब, हमेशा यही था कि जब भी जाना 8-10 दफ़ा मौका मिला इस पूरे टनोल में जाने का, एवरी ईच सिंगल टाइम इनके पास कोई ना कोई बैठा होता था जिसकी ये हेल्प कर रहे होते थे और उसको कह रहे होते थे कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। भाभी तब ज़िंदा थी, मुलाकात भी उनके साथ हुई, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ की भी उनसे मुलाकात हुई। तो वो एक सानिया के बाद मैं हमेशा अपनी वाइफ को ये कहता था कि जब मैं 26 साल इस कंट्री में रहने के बाद, मैं छोटी सी बात काटूंगा, मेरी बेटी सिद्रा खड़ी हो बेटा, ये 2 साल पहले ग्रेजुएट हुई है जी UFT से, एज टीचर, पील रीजन में टीचर है। और मेरा दामाद उसके साथ हुसैन, खड़े हो बेटा, ये शोलेक से ग्रेजुएट हुआ 2 साल पहले, तो मैंने लास्ट ईयर इनकी शादी की है, तो दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं इस वक्त, वाइफ भी मेरे साथ ही है। तो मैं इसको यही कहता था कि जब भी मैं इतनी मेहनत या तुम बच्चों को इस तरह लेके चलती हो, तो जब मैं गिव अप करता हूँ उस वक्त मेरी वाइफ हमेशा मुझे हौसला देती है और फिर मैं शो मस्ट गो ऑन कंटिन्यू करता हूँ। तो इमरान साहब के साथ जो सानिया हुआ उससे मुझे दिली ये दुख था कि वाहिद इंसान हैं जिनको इस वक्त गिव अप करने के बाद हौसला देने वाला दुनिया में नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कोशिश करता था कि मैं किसी तरह इनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज कर सकूं, किसी तरह मैं इनको बता सकूं कि हाउ मच वी लव यू बिकॉज you did a great job. That's it. 3 words only for him. He did a great job in his office. फिर मैंने बदर साहब से बात की, मैंने कहा हमारे दोस्त इमरान साहब जा रहे हैं, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि कम्युनिटी को किसी तरह इकट्ठा किया जाए और एक ही मैसेज कि उनकी खिदमात और उनका हर दफ़ा जब भी हमने उनके ऑफिस जाना और उनका हर दफ़ा किसी ना किसी की हेल्प करना और उसको ये बार बार कहना कि मेरे साथ कोऑपरेट करो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, और फिर उनके मसले मसाइल्स को सॉल्व करना, देखना और फिर उनको अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना। मेरी ये फीलिंग्स है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन मेरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि मैं पूरी कम्युनिटी के सामने उनको ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि यू डिड अ ग्रेट जॉब। और इस मजबूरी में भी, जैसे बदर साहब ने ज़िक्र किया कि लाइफ रोलर कोस्टर पे रही, अप एंड डाउन रहे, कुछ एक ट्रेजिडीज़ भी हुई भाभी के जाने की, लेकिन उसके बावजूद फिर वही एंड आ जाता है कि ही डिड अ ग्रेट जॉब फॉर द कम्युनिटी। दैट्स ऑल वी वांट्स टू से। We are here together today to say we love you and we will always miss you in the office and you did a great job. That's it. बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, हमेशा आप कम्युनिटी के हमारे साथ रहे। मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर शफीक कादरी साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर शफीक कादरी साहब। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Your Excellency Asghar Ali Golo Sahab, Consul General of Pakistan, Mr. Imran Ali, Deputy Consul General, Mazhar Shafiq, Badr Munir Sahab, Hamare Mezban, Judge Hukriya, Mahmood Khan Sahab, Sir, Dr. Mumtaz Hassan of King Edward Medical College, Suhail Rana Sahab, Pride of Performance of Pakistan, our next federal members of Parliament, Salma Zahid and Ikra Khalid, Canada-Pakistan Business Council, Samir Dosal, Habib Bank President Muslim Bhai, सबके दोस्त और मार्कम के राजा Khalid Usman, Dr. Dilkhush Panjwani, my medical colleague, Bashir Khan, sir,
leader of Pakistani media, along with many of your representatives here, Latafat Siddiqui, Rana Sahel, Naeem Chaudhry, Dr. Sharda Saab, for all that you've done for my community, and particularly in Etobicoke. Paul Chang Saab, sir, welcome to you. Naqvi Saab, ہمارے منسٹر کے والد اور لیکن ہیں تو NDP کا, لیکن پھر بھی سر آپ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. Milton candidates, Mr. Azim Rizvi, sir, looked forward to seeing you in Parliament as well, and of course PIA Shah Saab. عمران بھائی سر, آپ کے لیے کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, ہم آپ کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے. آپ کا جو ٹینیور تھا under the leadership of Asghar Ali Golo has been something that has touched the hearts. اسی ٹینیور میں میں آپ کو بتا سکوں گا سر, آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں ہمیشہ شکر گزار ہوں. ابھی میں آپ کو یاد ہوگا, پتہ ہوگا, ابھی میں اسلام آباد سے ہو کے آیا ہوں. There was a beautiful conference in honor of the Pakistani parliamentarians globally. Speaker National Assembly نے ابھی اس کا function قائم کیا ہے. It's going to be inshallah an annual event. Inshallah, we'll be meeting Pakistani parliamentarians from all over the world, from Australia and Kenya and Belgium and France and England and Canada and so on. And I think اسی طرح جو ڈائسپورا ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے ساتھ جو تعلق ہے, جو جوڑ ہے, the liaison, the relationship will just simply inshallah be strengthened. And we look forward, Imran bhai, jab aap inshallah wapas jayenge Islamabad, that you will also take the greetings and the salam, and not only of the Pakistani Canadian community here, but also of the entire people of Ontario. اسی کے ساتھ ساتھ ایک میں الحمدللہ آپ کے سامنے اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا. The Honorable Chief Minister of Punjab, Shahbaz Sharif, has accepted our invitation, and through your good graces, Golu Saab and Imran bhai, he will be visiting Toronto inshallah in June, and also will be co-hosted not only by the Government of Ontario and the Premier, but also by Samir Dosal of the Canada-Pakistan Business Council. آخر میں عمران بھائی, I would simply say, ہمیں پتہ ہے تھوڑا بہت کہ آپ نے اس ٹینیور کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ آپ کو ہم کیا تحفہ دے سکتے ہیں. کوئی کتاب دیں, کوئی قلم دیں, کیا دیں. سر, ہم آپ کو صرف اپنا ریگارڈ دے سکتے ہیں, دعا دے سکتے ہیں, اور آپ کی اجازت کے ساتھ اقرا بیٹی آپ بھی ساتھ آئیں, بدر بھائی, گولو صاحب آپ پلیز آئیں. ایک چھوٹا سا تحفہ جو بھی آپ کا اسلام آباد فورن سیکریٹریٹ میں آپ کو دفتر انشاءاللہ ملنے والا ہے. I hope you will keep this small reminder of the people and the province of Ontario. Assalamu alaikum. تھینک یو ڈاکٹر شفیق قادری صاحب. اور یقیناً یہ جو احترام ہم دے رہے ہیں کپڑے میں لپیٹ کے, انشاءاللہ یہ آپ کی, انٹاریو کی, کینیڈا کی اور آج کی تقریب کی عمران بھائی کو یاد کرواتا رہے گا. میں گزارش کروں گا, چونکہ یہ جو 150-200 لوگ بیٹھے ہیں سبھی مقررین ہیں, تو وہ 3-4 دن تو لگیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ چاول کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ چکھ کے اندازہ کر لیا جائے کہ یہ کمیونٹی جو ہے وہ بہت ہی شیرینی رکھتی ہے, بڑی مٹھاس رکھتی ہے, میٹھی کمیونٹی ہے. میں 1-2 منٹ میں چند دوستوں کو بلانا چاہوں گا. میں بلانا چاہوں گا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پہلے وائس چانسلر اور ہمارے فیملی فزیشین جناب ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب. نام تو سب قادری صاحب نے لے دیے. It's all the elite which is sitting over here. شکریہ بدر منیر صاحب کا مجھے بلانے کے لیے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک اچھے کھانے کی قیمت ایک ایکسٹمپور سپیچ بھی ہے. لیکن چونکہ اب میں روسٹم پہ آ گیا ہوں, چند سیکنڈ لوں گا آپ کے ساتھ. عمران کا میرا تعلق ایک ربع صدی کا ہے. 25 سال پیچھے چلے جائیں, ایک معصوم سا گولو مولو سا
चुपचाप बच्चा अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आता है, इतना शरीफ है कि लड़कियों को भी ना छेड़ता है ना बात करता है। बात गई रात गई, मुझे नहीं पता था कि ये फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैंने इनकी 3 खसूसियात पाई। 1, ही इज़ फार साइटेड, 2, ही इज़ ह्यूमेन, एंड 3, ये साबर है। ये फार साइटेड क्यों है? इन्होंने देखा कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स की वो इज़्ज़त नहीं है जो होनी चाहिए। ही सिलेक्टेड अ प्रोफेशन फॉर हिम विच was foreign service, and there he is right on the top of the list and he'll go further on the top. ये ह्यूमेन है, आपको इल्म होगा मुझसे बेहतर। यहाँ तो जो कुछ कनाडा में इन्होंने किया है, द हॉल इज़ स्पीकिंग फॉर हिम, लेकिन जो कुछ इन्होंने 9/11 पे वहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के किया है, आई एम श्योर यू नो ऑल दैट। साबर जिस स्टेज से ये गुज़रे हैं, मैंने देखा है ये जिस तरीके से इन्होंने अपने बेटर हाफ की खिदमत की है। अल्लाह हम सब मर्दों को तौफीक दे कि हम अपनी बेगमात की ऐसे इज़्ज़त करें। और आखिर में मैं आपके और खाने के दरमियान नहीं आऊँगा, मैं तो यूँ कहूँगा, इमरान बेटा तुम जियो 1000 साल, साल के दिन हो 1000। शुक्रिया। Now I would like to invite Mr. Paul Chiang, and he will speak Urdu. Mr. Paul Chiang. अस्सलाम वालेकुम जी, बदर मुनीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दिया। और हमारे दोस्त इमरान अली, जो काफ़ी साल से मैं जानता हूँ उनको, खुशी हुआ आपको मिल के भी इमरान भाई। और ये अफसोस की बात है कि आप जा रहे हैं वापस पाकिस्तान। उम्मीद है कि आपको ज़िंदगी में फिर कहीं और मिले, और अगर आप फिर वापस कभी कनाडा आएँ तो ज़रूर हमारे साथ मुलाकात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। शुक्रिया। असल में मैं अपनी बातों का सबूत आपको देना चाह रहा था कि ये पाकिस्तानी कनेडियन हैं जो यॉर्क रीजन में हमारी नुमाइंदगी करते हैं। मैं समीर डोसल साहब से कहूँगा कि चंद कलमात जो हैं वो इमरान भाई के लिए कहें। जनाब समीर डोसल साहब। बदर भाई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त महफ़िल सजाई है, और सजाई है किसी ख़ास इंसान के लिए। मेरा राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलेट से बहुत अरसे से रहा है। इमरान भाई को जब मैंने काम करते देखा तो मैंने उनको देखा सबसे पहली दफ़ा एक ज़बरदस्त ओपन डोर पॉलिसी उन्होंने लगाई थी। और जब भी मैं आके देखता था तो वही बात जो आपने थोड़ी देर पहले कही कि ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल, एंड लोगों का एक्सेस उन्होंने खोल के रखा था कि किसी को कोई मसला हो, कुछ हो, हमेशा लोगों के लिए खड़े होते थे। ये मैंने हमेशा आपके लिए, और हमेशा उसकी वजह से ज़ाती तौर पे मैंने आपको हमेशा हाईएस्ट एस्टीम में रखा। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब से कामयाब तर करें। मेरी ज़ाती तौर पे मेरे कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल की तरफ से हम आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि इंशाल्लाह आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और अच्छे अच्छे काम करें, और हमें याद रखेंगे, हम आपको याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया समीर डोसल साहब। आपने रवायत जो है वो अच्छी रखी है कि मुख्तसर बात में अच्छी बात कर जाएं। सब लोग इमरान अली की क्वालिटीज़ बताएंगे, मैं आज ख़राबियाँ बताता हूँ इमरान साहब की कि कौन कौन से उन्होंने गलत काम किए। नंबर 1, 24/7 उनका सेल नंबर वेबसाइट पे, कौंसलेट की वेबसाइट पे था, और अपने आराम का ख्याल नहीं रखा। और हर शख्स ने किसी का नंबर भी लेना हुआ था तो 411 समझ के, क्योंकि वही एक बड़ा नंबर था जो आपको अवेलेबल था इमरान साहब का। ये सबसे बड़ी इनकी ख़राबी थी। और एक पर्सनल मुझे शिकायत है जो मेरे ख़्याल में मैं दिल में रखना ही नहीं चाहता। अक्सर दोस्त समझते हैं कि ये बदर या मीडिया के वक़ास राना साहब और दूसरे दोस्त हैं, इनका कौंसलेट से बड़ा रिलेशन होगा, तो हम भी ज़रा टॉप टप्पे में होते हैं कि हमें फ़ोन आए होगा जी ये काम करवाना है। हम भी कभी गोलू साहब को तंग किया, कभी इमरान साहब को किया, कोई नहीं मिला तो राना मुश्ताक साहब के पास बंदा भेज दिया। जो शख्स इमरान साहब के पास भेजा, इन्होंने फ़ौरी तौर पे काम किया, उसके बाद अपना कार्ड दिया और कहा
کہ اگر بدر کو نام بھی کہتے ڈائریکٹ آ جاتے میں آپ کا کام کر دیتا. میں سمجھتا ہوں یہ وہ انسان کر سکتا ہے جو اندر سے بڑا ہو، کیونکہ آفیسر ہونا ایک اور چیز ہے، کسی کا کام کرنا، لوگوں کے کام آنا اور بلا امتیاز کام آنا، یہ میں سمجھتا ہوں. اور جو ان کے ساتھ حادثات رونما ہوتے رہے ہماری بھابھی کی بیماری کی صورت میں اور آخر میں ان کی جدائی کی صورت میں، اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کونسلیٹ میں اپنے جو فرائض تھے وہ بہت ہی بحسن طریقے سے انجام دیے. عمران صاحب بار بار تالیاں آپ کے لیے بجائیں گے. بہت شکریہ سر آپ کی محبت کا. اور میں انڈو کینیڈین کمیونٹی کو نمائندگی دینے کے لیے میں بغیر ان کو بتائے ہوئے ان کو بلانا چاہوں گا. میرا بہت ہی پیارا دوست ہے، آپ کی تالیوں کی گونج میں یدھویر جسوال صاحب. تھینک یو سر. بہت شکریہ بدر صاحب، فرسٹ آف آل فار میکنگ می پارٹ آف دس ایلیٹ گروپ. عمران علی صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ بینگ فرام انڈیا، ایک ٹائم تھا کہ جب انڈو پاکستان بارڈر پہ جب میں پہنچا فرام دا انڈین سائڈ وین آئی واز ان انڈیا، تو میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ جی بارڈر کے اس طرف پاکستانی لوگ کیسے ہوں گے، دیکھنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک دن ایسا خوش قسمت دن آئے گا کہ یہاں پر کینیڈا میں بدر صاحب، عمران علی صاحب اور بہت اتنے اچھے عزیز دوست جو ہیں وہ بن جائیں گے. سو ایک بار زوردار تالیاں میں پھر چاہوں گا کہ عمران علی صاحب کے لیے اور بدر صاحب کے لیے. زیادہ وقت نہ لیتا ہوں، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں کہ یس دا انڈین اینڈ پاکستانی کمیونٹی نیڈس ٹو کم ٹوگیدر. میڈیا میں جب میں نے شروعات کی تو نام مڈ ویک نیوز پیپر، تو نیور تھاٹ کہ جی کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا نیوز پیپر یہ ہو، اور جب ریڈیو ہے تو ساؤتھ ایشین پلس، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ ہماری لینگویج ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے. پنجابی اور ہندی تو خیر انڈیا سے ہی آتی تھی، لیکن یہاں پر آ کے تھوڑی مشکل ہوتی تھی جب پاکستانی پروگرامز دیکھنے کا بہت شوق آیا کہ بڑے اچھے وہاں پر جو لوگ ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ طیارہ اتر رہا ہے، یہ کون اتر رہا ہے، یہ جو صدر ہیں یہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آ کے بڑی ساری اردو بھی سیکھنے شروع کر دی کہ کیسے کیسے اردو کے جو الفاظ ہیں ان کو سیکھا اور بہت مزہ آیا. سو ایک بار پھر عمران علی صاحب، میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یہاں سے جا نہیں سکتے ہیں، آپ کا سٹی چاہے اسلام آباد ہو، کراچی ہو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، بٹ ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ دس پلیس از یور ہوم ٹاؤن اینڈ ول آلویز مس یو. اینڈ ریپ اپ کرتا ہوں یہ بات کہہ کے کہ آج اصغر صاحب سے پہلی بار ملاقات ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو اچھی ٹریڈیشنز آپ نے شروع کی ہیں ویسے آپ سے پہلے بھی شروع کی ہوں گی، اور اصغر صاحب اور بدر صاحب اور ہم اس کو کیری آن رکھیں گے. that yes, we are all one and we are all united. Thank you once again, sir. Thank you, sir. Thank you. مختصر کرتے ہیں تقریب کو. کہتے ہیں کہ تقریب پاکستانی کمیونٹی کی ہو، دوست اکٹھے ہوں، آپس میں تعارف ہو رہا ہو، تو خوبصورت الفاظ، خوبصورت شخصیت کی زبانی ہمیں سننے کو ملیں. میں بہت لمبا تعارف کروا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں ان کی تحریر، ان کا انداز بیان ہی ان کا تعارف ہے. آپ کی تالیوں کی گونج میں آفتاب رضوی صاحب. خواتین و حضرات، آپ لوگوں نے ایک بات غور کی ہوگی کہ بدر کا کچھ ارینجمنٹ مینجمنٹ کے ساتھ ایسا ہے کہ جب وہ بریانی چڑھاتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں، اور یہ جب تعارف ختم کر رہے ہوتے ہیں تو بریانی تقریباً تیار ہو چکی ہوتی ہے. آج کی تقریب عمران کے لیے ہے، اور عمران ہمارے ساتھ 5-6 سال رہا ہے اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اور بہت اچھی طرح اس نے سب کی خدمت بھی کی ہے. میں نے سوچا تھا کہ آج کی تقریب میں کچھ عمران کے لیے اور اصغر گولو کے لیے بات کروں گا، لیکن یہاں جس قسم کی شخصیات موجود ہیں اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ کچھ ایسی جنرل بات کی جائے جس میں کہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی سبق بھی نہ ہو. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے، اور ہم بدقسمتی سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو دنیا خالی ہو چکی ہوگی. لیکن کہا جاتا ہے کہ قبرستان تمام انڈسپینسیبل سے بھرے پڑے ہیں. جب ہم دنیا میں نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی یاد بھی نہیں رکھتا ہے
کہ کون اس دنیا میں تھا اور کون اس دنیا میں نہیں تھا. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور میں نے سب حدیں پار کر لی ہیں اور میں سب سے بلندی کے مقام پہ پہنچ گیا ہوں، تو وہاں سے انسان وہ غلطی کرنا شروع کرتا ہے جس کا کہ مداوع نہیں ہو پاتا. کیونکہ میرا یہ ایک ایمان ہے اور ایک یہ بلیو ہے کہ زندگی میں عزت، دولت اور شہرت جس کو بھی ملی ہے خیرات میں ملی ہے. دنیا کا کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی کونسل جنرل، کوئی سفیر، کوئی صدر مملکت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس عزت، دولت اور شہرت پر اس کا حق تھا. جب کسی چیز پہ انسان کا حق نہیں ہوتا ہے تو پھر اس پہ تکبر نہیں کیا جا سکتا، اس پہ صرف تشکر کیا جا سکتا ہے. کل تک مقصود ہمارے درمیان موجود تھا، محمود صاحب کا فخر تھا. آج مقصود ہمارے درمیان نہیں ہے، محفل اسی طرح سجی ہوئی ہے. مقصود کا دکھ ہم سب بھول جائیں گے، محمود صاحب نہیں بھولیں گے، مقصود کی ماں نہیں بھولے گی. یہ زندگی کی حقیقت ہے. عمران صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور آئندہ زندگی میں بھی بہت اچھے کام کریں گے. لیکن ان کی اہلیہ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو اس کا دکھ صرف یہی محسوس کریں گے، میں اور آپ تقریریں کر کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. یہ وہ فلسفہ ہے جو پروردگار ہر انسان کو بتاتا ہے کہ اس نے ہر بڑی چیز کے سامنے ایک نہایت حقیر سی چیز کو خطرہ بنا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہاتھی چونٹی سے کیوں مرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چونٹی کا قد نہیں بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھی کو اس کی اوقات دکھا رہا ہے. چونٹی تو صبح شام ہاتھی کے پیر کے نیچے آتی ہے، اس کو اپنی حیثیت پتہ ہے، ہاتھی کو اپنی حیثیت نہیں پتہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم چاہیں جو چاہیں وہ ہم کر دیں. ہم چاہیں تو امتحان لیں تمہیں اولاد دے کر، ہم چاہیں تو امتحان لیں تم سے اولاد چھین کر، ہم چاہیں تو امتحان لیں تمہیں مال دے کے، ہم چاہیں تو امتحان لیں تم سے مال لے کے. یہی عمران کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہی محمود خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہی ہم سب کے ساتھ بھی ہونا ہے. پروردگار کا یہ کمال ہے کہ اس نے ہر بڑی چیز کے سامنے ایک چھوٹی چیز کو کھڑا کیا ہے. پہاڑ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے ہیبت آتی ہے. پہاڑ کے قدموں میں زلزلے کو بٹھا دیا ہے جو کہ پہاڑ کو اٹھا کے لے جاتی ہے. ہوا بہت خطرناک چیز ہے، وہ آبادی کی آبادی اڑا دیتی ہے. ہوا کے آگے آگ کو کھڑا کر دیا ہے جو کہ ہوا کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے. آگ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے دنیا جل جاتی ہے. آگ کے آگے پانی کو کھڑا کر دیا ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے. اور پانی بہت خطرناک چیز ہے، وہ اگر بپھر جائے تو شہر کے شہر تاراج کر دے، لیکن اس کے سامنے انسانی حکمت سے بند بندھوا دیا ہے جو کہ پانی کو روک دیتا ہے. انسان بہت خطرناک چیز ہے، انسان کے سامنے موت کو کھڑا کر دیا ہے اور موت بہت خطرناک چیز ہے، اس کے سامنے 2 پیسے کے صدقے کو کھڑا کر دیا ہے. یہ پروردگار کا کمال ہے کہ وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم طاقتور بھی ہو اور تم کمزور بھی ہو. جہاں تم نے یہ سمجھا کہ تمہاری طاقت دائمی طاقت ہے، وہاں وہ ہاتھی اور چوٹی کے فلسفے کو پیش کرتا ہے. عمران ہو، اصغر گولو صاحب ہوں، یہ خواتین ہیں جو آئندہ پارلیمنٹ میں جائیں گی، میرے مسلم بھائی بیٹھے ہیں، خالد عثمان ہیں، سہیل رانا صاحب ہیں، یہ سب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آفتاب رضوی صاحب. میں چند منٹ جو ہیں وہ دوسرے دوستوں کو دینا چاہوں گا. مسلم حسن فرام ابیب کینیڈین بینک. جناب مسلم حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری بڈی. آفتاب صاحب نے جو کہا ہے, آئی تھنک اٹس ویری اپروپریٹ دیٹ humbleness in a human being is very, very important. And I think that is one of the qualities that Mr. Imran Ali Chaudhry had very close to his heart. I have also been in his office many times. There has been people who had problems or who had issues that need to be sorted out. I never saw Mr. Imran Ali say anything to put them down. He would sit there, he would understand their problems, and he would solve them and make them happy
before they leave his office. I think in his level where he is, he can easily be very arrogant. You know, he's representing Pakistan. He can have a closed door policy against this open door policy that he had. And that is the love that he created for the fellow the Pakistanis here in Canada. And I think we will all remember him. He will always be in our heart. And we really thank him for all the services he provides for all of us. And it will never be forgotten. Thank you so much, Imran bhai. सिटीजनशिप जज जनाब रफ़ीक रोकड़िया साहब. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मुझे पता नहीं था कि मुझे स्पीच करनी है, तो आई वॉन्ट बी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. ऑफिशियल लेवल पे पाकिस्तानी कॉन्सर्ट में आई डिडंट डील विद इमरान एट ऑल. इसी वजह से आज तक मेरा नादरा कार्ड नहीं बनवाया. मैंने कहा जब इमरान भाई जाएंगे फिर मैं जाऊंगा गोलो साहब के पास अपना नादरा कार्ड बनाने, वरना ये फेवर दे देंगे मुझे. तो इनसे हमेशा सोशल गैदरिंग में मुलाकात हुई, पर्सनल भी मिले, पिकनिक भी की, बारबेक्यू भी की. आई फाइंड इमरान भाई अ वेरी वंडरफुल पर्सन, डाउन टू अर्थ, एक अच्छे भाई, एक अच्छे दोस्त. अगर मैं इनके लिए तारीफ़ के पुल बांधूं तो वो अल्फाज कम होंगे. मैं आफ्ताब रिजवी साहब की तरह या दूसरे लोगों की मुकर्रर की तरह तो तकरीर नहीं कर सकता हूँ, बट ये है कि आई फाइंड हिम अ वंडरफुल पर्सन. आई हर्ड ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब. बट आई जो भी मेरी पर्सनल डीलिंग हुई है पिछले 4-5 साल के अंदर, आई नेवर सीन हिम एंग्री और नेवर हर्ड अ वर्ड नो फ्रॉम हिम, एंड दैट्स रिफ्लेक्ट हिज वंडरफुल कैरेक्टर. जैसे मैंने सुना और लोगों से सुना और मालूम हुआ, और जब भी मैंने बात की है, नो इनकी डिक्शनरी में, वोकैबुलरी में नहीं थी, चाहे कोई भी दिन हो. जैसे इन्होंने कहा जी गलती की, फ़ोन नंबर अपना है. व्हेनेवर आई कॉल हिम ही सेड सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज विथ योर फ़ोन नंबर, आई कॉल यू बैक. इनफैक्ट एक इमरजेंसी हो गई थी, एक पाकिस्तान में डेथ हो गई थी, इट वाज अ वीकेंड, एंड दे अप्रोच मी एंड आई सेड लुक, ओनली पर्सन आई नो इज़ इमरान Ali, and I can contact him, and I'm sure he will get you the visa to go to Pakistan, but you have to deal with PIA also or Emirates to go to Pakistan. 4 घंटे में ये कॉल आई, he made the arrangement, and that family got the visa go to Pakistan. Thank you very much, Imran bhai. It's going to be a loss for us, but you're looking for a good future, and I'm sure you're going to come back as a Consul General of Pakistan in Canada, and you will welcome you again. Thank you very much. Give him a round of applause. बहुत शुक्रिया जज साहब. और जिनसे मुझे ख़तरा होता है कि वो लंबी तकरीर करेंगे, मैं उनको बताता ही नहीं हूँ, अचानक बुलाता हूँ ताकि वो मुख्तसर तकरीर करें. बहुत शुक्रिया जस्टिस रफ़ीक रोकड़िया साहब. मैं अपने 2 मेहमान नज़र आए हैं. नवीद साहब हैं मेरे भाई जो टेली कम्युनिकेशन से वाबस्ता हैं. नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपका. और हुरिया ख़ान जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आपके आने का शुक्रिया. थैंक यू सो मच. सुहेल राना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि चंद कलमात इमरान साहब के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बदर मुनीर साहब, आपने हम सबों पर बहुत बड़ी करम नवाजी की है कि जिन लोगों को हम देखते रहे महफिलों में, आज आपने उन सब का तारुफ हमसे करा दिया, तो हमें मालूम हो गया कि हम जिन परवानों के साथ उठते बैठते हैं वो कौन कौन है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रही बात इमरान भाई की, मैं भी इनको काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ. जो कुछ इनके बारे में कहा गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है. मैं 2-3 लफ्ज़ ज़रूर इसमें शामिल करना चाहूँगा. मैंने इनको एक बहुत बहादुर और बहुत बाहिम्मत इंसान पाया है, और मेरी दुआ है और आपकी सबकी दुआएं भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ कि परवरदिगार इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क़ल्बी, ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी सुकून अता फरमाए, और जहाँ जहाँ रहें खुशहाल रहें. हमारी दुआएं इनके साथ हैं. फ़ी अमानिल्लाह. हम चाहेंगे कि वो आपकी कंपोज शुदा अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, हम सब मिलकर गा लें तो एक महफिल में थोड़ा सा मज़ीद जज्बा और हौसला आ जाएगा. मैं चाहूँगा थोड़ा सा गोलो साहब भी मेरे साथ आ जाएं इसके अंदर. ज़रूर सभी गाएंगे. अकेले न जाना
ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے اکیلے نہ جانا. بہت شکریہ سہیل رانا صاحب محفل کو خوبصورت بنانے کا. میں اعجاز شاہ صاحب اسٹیشن مینیجر PIA سے گزارش کروں گا. شاہ صاحب اگر بیٹھے ہیں, محمود صاحب بیٹھے ہیں, شاہ صاحب, اعجاز شاہ صاحب. اور میں گزارش کروں گا اپنے دوست, اپنے مہربان پرویز اختر صاحب کو کہ وہ انٹروڈیوس کروائیں عمران علی صاحب کو. جناب پرویز اختر صاحب. Distinguished guests, Judge Rafiq Rokriya, Shafiq Qadri Saab, Consul General Asghar Golu, good evening and Assalamu alaikum. مجھے بہت عزت بخشی کہ آفیشیل ان کا انٹروڈکشن کراؤں جن کے لیے آج یہ محفل سجائی گئی ہے, اور مجھے اتنا بڑا آنر دیا ہے بدر صاحب نے. لیکن بیفور آئی ڈو دس آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دس جینٹل مین ہیئر فرسٹ, کہ اس کینیڈا پاکستان کلب آف کینیڈا کے پلیٹ فارم سے اپنی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر بدر صاحب کچھ ایسے یونیک کام کر رہے ہیں جو کہ شاید ہی بہت ہی کم لوگ کمیونٹی میں کر رہے ہیں. یہ کمیونٹی کے ان یونیک لوگوں میں سے ہیں کہ ان کا ایونٹ لوگ صرف فیس بک پہ دیکھ کے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں. When it was a time when the tragic events happened in Ottawa, and that was a time when he called the community to come up and united message send it to Ottawa that as a Pakistani Muslim we are standing right beside shoulder to shoulder with our fellow Canadian. This gentleman did that part. When it was a time when we lost Max Khan and whole community was in shock, Badr Munir united all of us and showed our hands to Uncle Mahmood Khan, then we are with you, sir. And he just did this great job for us. And today, when we are leaving our good friend Imran Ali and everybody speaking high about him, that was his quality, that today he did this event in the working day, and I see all the great people of the community. Mr. Imran Ali have lots of great achievement and good qualifications which deserve him to be a unique person. But some of them which is I have been actually instructed to read. Mr. Imran Ali has served as a Deputy Consul General from 2010 to 2016 and was Acting Consul General in Toronto from 2012 to 2013. He has a master's degree in political science and international relations and bachelor degree in medicine and surgery. Imran joined the Foreign Services in 1996 and served Islamabad as a Director United States and then Director Foreign Minister. He served in the Washington DC as a Second Secretary in the Embassy of the Pakistan from 2000 to 2004 and was a Fulbright Scholar at the George Washington University from 2006 to 2009, where he studied and taught Pakistan-US relations and Pakistan national security policies. In Toronto, he is known for his extremely compassionate and helpful nature to the Pakistani community and being available via text 24/7. He took the initiative to shift the Pakistani consulate from a small second-floor building to the large central premises with the capabilities to process digital passport and national ID card. On behalf of Pakistani community, I'd like to thank Imran Saab for all his great work and wish him all the best in the future. Thank you. بہت شکریہ پرویز صاحب. آپ نے میرے بارے میں بھی کچھ کہا, تھینک یو سو مچ. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اس ہال میں ایک ایسی شخصیت کو جاتا ہے جن کی اجازت کی وجہ سے یہ میں پروگرام کرتا ہوں, یہاں کھڑا ہوں. میری بیگم صاحبہ کے لیے بہت زیادہ تالیاں بجا دی. میں عمران صاحب کہنا چاہوں گا کہ سبھی جو اس چھت کے تلے دوست بیٹھے ہیں سبھی آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن وقت ہے آپ کو سننے کا بھی. لیکن آپ کو بلانے سے پہلے میں سفیر پاکستان اور سفیر پاکستان کو بلانے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ پریس کونسلر جو آٹوا سے خاص طور پہ تشریف لائی ہیں
نازیہ خالد صاحبہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات جو ہیں وہ عمران صاحب کے لیے کہہ دیں. نازیہ خالد صاحب. السلام علیکم. میں بالکل پریپیئرڈ نہیں تھی اس کے لیے، لیکن بدر صاحب نے بلایا، مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے ایک موقع ملا آپ سب سے ملنے کا اور عمران کو خدا حافظ کہنے کا. عمران کے لیے جو کچھ بھی کہا گیا ہے میں اس کو یہی کہوں گی کہ ایسا اچھا انسان، بہت اچھا انسان، خدا آپ کو بہت سکون دے اور آپ بہت ترقی کریں. شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. جتنی مختصر خبر آپ بھیجتی ہیں اتنی مختصر تقریر کی ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ. تھینک یو سو مچ. آپ آل دا وے فرام آٹوا آپ تشریف لائی ہیں. آپ کے لیے بہت زیادہ تالیاں ہم بجا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کبھی کبھار خیال آتا ہے کہ جب حکومت پاکستان نمائندے چنتی ہے تو کوئی نہ کوئی خوبیاں تو ضرور دیکھتی. ہمارے سفیر پاکستان کے خوبی جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ٹورانٹو بھیجیں گے جو چند ہی دنوں میں ایسی دوستیاں بنائے گا جو تا زندگی قائم و دائم رہیں گی. درویش صفت انسان ہے، بہت ہی پیارا انسان ہے، اور کبھی کبھار لگتا ہے کہ افسری قریب سے نہیں گزری. یہ جو خوبی ہے یہ کسی بڑے انسان میں ہو سکتی ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں ہم بلکہ کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کریں گے سفیر پاکستان، کونسل جنرل پاکستان جناب اصغر علی گولو صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کے بعد اگر عمران کی کسی کے ساتھ زیادہ رفاقت ہے تو وہ میرے ساتھ ہے. تقریباً 20 سال ہم اکٹھے رہے. مجھے یاد ہے عمران جب نیا فارن منسٹری میں آیا تھا تو ہمارے کہاوت میں، ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک برائٹ بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی گود میں ہی پہچانا جاتا ہے کہ اس نے کہاں جاتا ہے. تو اپنی بیچ میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں جو ایک لفظ عمران کی ایٹریبیوٹ نہیں کہا گیا کہ ہماری منسٹری میں جو چند دانشور ہیں عمران ان میں شامل ہیں. آف کورس باقی بہت کچھ کہا گیا، ہیومن ہے، لیکن یہ اسپیکٹ. اور ایک چیز جسے میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا، آپ نے ایک لفظ کہا کہ عمران نے یہاں پہ جو ہے کام سر انجام دیے. میں یہ کہوں گا وہ دے رہے ہیں اور دیں گے. کل بھی وہ آفیشیل اسائنمنٹ میں کہیں جا رہے ہیں. اتنا کمٹمنٹ، اتنا ہارڈ ورک. آج بھی انہوں نے میرے لیے کچھ چیزیں لکھ کے بھیجیں. میں آپ یقین کریں اس پوری جب سے میں آیا ہوں تقریباً 2 سال میں، اور بدر صاحب میرے پیچھے پڑے ہیں جانے کے لیے، تو میں بھی چلا جاؤں گا اگلے سال تک انشاءاللہ. لیکن مجھے جتنا حوصلہ، جتنا سہارا عمران سے ملا، میرے خیال میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری رفاقت رکھی عمران کے ساتھ. اور جس طرح اور اقرا کو تو میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب یہ پیدا ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں جب پوسٹنگ سے واپس آیا تھا اور جس صورت میں عمران ادھر آیا تھا، اور ادھر ہم نے سپٹمبر میں جو سانحہ ہوا، لیکن جس حوصلے کے ساتھ عمران نے اس کو برداشت کیا، اور ابھی تک وہ جس طرح اقرا کا لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ اس میں اس کے پورے کریکٹر کی عکاسی ہے. ہم سب مل کے عمران کو دعائیں دیتے ہیں. آج دکھ کا دن ہے کہ ہم اب بہت اتنی رفاقت کے بعد عمران صاحب یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن خوشی کا بھی موقع ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب عمران ول گیٹ ہز ایمبیسڈوریل اسائنمنٹ، اور وہ یہاں پہ کونسل جنرل بن کے نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی آٹوا میں ہائی کمیشن بن کے آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اصغر علی گولو صاحب.
اصل میں گولو صاحب کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک تو دوستی کا ہے، بھائی بندی کا ہے. دوسرا صحافی اور کونسل جنرل کا بھی ہے، کبھی کبھار چھیڑتے ہیں. اور ہمیں فیئر ویل ڈنر بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ یہ واحد ڈنر ہے جو بغیر کسی لالچ کے منعقد کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ انسان جا رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو اللہ کرے آپ کو ایکسٹینشن ملتی رہے، لیکن ہمیں فیئر ویل ڈنر منعقد کرنے میں آپ کے اعزاز میں بھی بہت اچھا لگے گا. کیونکہ جو فیئر ویل ڈنر کے بعد جو پروموشن ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ کونسل جنرل کے بعد جب آپ کہیں ہائی کمشنر جائیں گے، کہیں سیکرٹری لیول پہ جائیں گے، تو کم از کم ہم کہہ سکیں گے کہ اصغر علی گولو از آور فرینڈ. بہت تالیاں گولو صاحب کے لیے. میں عمران علی صاحب سے پہلے چند لمحات جو محمود خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. جناب محمود خان صاحب. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 ہفتے ہوئے ہیں کہ میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں صحیح بات آپ تک پہنچا سکوں. جہاں تک عمران صاحب کا تعلق ہے، میں یہ کہوں گا کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسا آدمی کینیڈا بھیجا تھا جو ہر شخص کی آواز کو پہچانتے تھے اور لبیک کرتے تھے اور مدد کرتے تھے. جب انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے، 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ چل کر ان کی طرف آئیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور عمران صاحب ان میں سے ہیں. میری دلی دعا ہے، جیسا کہ گولو صاحب نے فرمایا، کہ اٹس ویری مکس فیلنگ کہ ایک اچھا دوست جو کہ بغیر کسی لالچ کے سب کی خدمت کرنے والا ہے، وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام سے اپنا نام لوگوں کے دلوں میں چشمہ کر دیا ہے. 10 سال باہر رہیں، 20 سال باہر رہیں، لوگ عمران صاحب کو ضرور یاد کریں گے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے کہ اپنی قوم کی خدمت کریں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اور اب باری ہے عمران صاحب کی، لیکن اس سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ یقیناً جب اقرا کا خیال آتا ہے چھوٹی بیٹی کا، تو دعاؤں کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے، عمر دراز کرے، اور اس کو اتنی خوشیاں دے کہ جو ممتا کی جدائی کا غم ہے اس کو پوری زندگی میں محسوس نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی ہم گفٹ کریں گے یہ آج کی ریکارڈنگ عمران علی صاحب کو. اور میں راول ٹی وی کا، جیو ٹی وی کا، ATN کا اور دھرتی سونی ٹی وی کا مشکور ہوں جو اپنے چینل پہ یہ ہائی لائٹس دکھائیں گے. تو ہم گفٹ بھی کریں گے، اور اقرا کے لیے گفٹ ہوگا کہ تاکہ وہ بڑی ہو کے یہ دیکھے کہ جب وہ یہاں سے جا رہی تھی تو ہم اس سے کس قدر پیار کا اظہار کر رہے تھے. اقرا عمران کے لیے بہت ساری تالیاں. تھینک یو. آج یہ ایسی بیٹی ہے کہ باپ پہ گئی ہے، ہمیشہ جیوے پاکستان جو ہے اس نے نعرہ لگایا ہے. بیٹا کہو جیوے پاکستان.
Jio Pakistan. थैंक यू सो मच. और आपकी भरपूर तालियों में अगर उससे पहले अगर सभी लोग बोलना चाह रहे थे, सभी अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे थे, लेकिन आपका आना ही मेरे ख़्याल में इमरान अली साहब के लिए एक शफ़क़त का, मोहब्बत का, खलूस का, प्यार का बाइस होगा. बहुत शुक्रिया आपके आने का. अब हम इमरान अली साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनके क्या ख़यालात हैं. हमारी तरफ से मोहब्बत और मोहब्बत का इजहार इस वक्त हम भरपूर तालियों की सूरत में आपको पेश करते हैं. इमरान अली साहब. Thank you. Thank you very much. I'm overwhelmed. Would you now go? Your turn came. Would you now go? चलो अच्छा फैसला हो गया. चलो फैसला हो गया. अस्सलाम वालेकुम. बदर और पाकिस्तान क्लब ऑफ कनाडा में ओवरवेल्म्ड हूँ. मुझे सिर्फ आज ये बदर ने कहा था कि आपने आज आना है. मुझे नहीं पता था कि मेरे कई अज़ीज़ दोस्त उनके साथ मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं. इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज़ फॉर मी. और मैंने तो ख़ुद जब से टोरंटो में आया हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी और आज तो युद्धवीर और डॉक्टर शारदा भी हैं, मैंने इतनी रिप्रेजेंटेटिव कभी ख़ुद नहीं कोई मीटिंग किसी में गया नहीं. तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर है. और मैं यकीनन इस काबिल वाबिल नहीं हूँ. वो जो अभी कहा गया कि बस इंसान एक ख़ास वक्त में ख़ास जगह पे कभी होता है, तो मेरा बहुत ग्रैटिट्यूड आपको. दो तीन पर्सनल मैंने डेट्स चुकाने हैं आज वेरी शॉर्टली. कौंसल जनरल साहब, मैडम नाजिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एक तो मेरा डेट है टू द कौंसल जनरल. कॉन्ट्ररी टू व्हाट ही हैज सेड, मेरे पिछले जो ढाई साल या 2 साल हैं वो काफ़ी टर्मोइल में गुजरे हैं. अनलाइक व्हाट यू हैव सेड, व्हाट मैनी ऑफ यू हैव सेड, आई एम नॉट अ वेरी ब्रेव मैन. द कंडीशन दैट आई वाज दैट केम टू माई फैमिली would make any brave man bow down on the feet. So I have to repay a debt, sir, publicly acknowledge the kindness, the benevolence. Even my family members could not have tolerated my extremely irregular hours, my desperate condition at times. आपने आज तक अपनी शिकन भी कभी मैंने आपकी नहीं देखी. So this I have to say publicly. Thank you very much for that. अभी सुल्तान साहब बता रहे थे दफ्तर का, उन्होंने वैसे सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन दी थी. लेकिन एक चीज़ शायद आप लोगों को नहीं बताई, दफ्तर में द टाइप ऑफ जॉब दैट वी हैव, हमें इस किस्म की ह्यूमन कंडीशंस से पाला पड़ता है. अगर आपने अपना दरवाज़ा खोला हो और आप क्लोज टाई और क्विंटेसेंशियल डिप्लोमेट ना हो, कि ऑन द एवरेज मैं दफ्तर में 2-3 दफ़ा ऐसा होता था कि आई हैड टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ बिकॉज ऑफ टीयर्स इन माई आइज़. सो आई कन्फेस आई क्राई वेरी ईजिली. And today is another emotional day. So if I do break down, it's not because I'm a coward, but because humanity affects me. I was made that way. That was my DNA.
ایک تو آن اے ویری لائٹر نوٹ بدر، کاش آپ میری فیئر ویل جس دن میں آیا تھا اس دن کر لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی گلیٹراٹی جن کے متعلق میں نے صرف سنا تھا کہ ان کے وہ نام ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ آج ایک چھت کے نیچے جمع ہے. تو چونکہ میرا زیادہ تر گولو صاحب مسٹ بی نوئنگ ایوری ون، ایٹ لیسٹ ہاف ان دا روم ایسے لوگ ہیں جن کو میں آئیڈیلائز کرتا تھا لیکن کبھی ملا نہیں تھا آج تک. تو مے بی دیر از اے کیس آف اے فیئر ویل وین این آفیسر کمز ایز ویل. سو جو چیز میں آپ کو ایک بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے کام میں اور دس واز موسٹلی ود دا بلیسنگس آف دا کرنٹ کونسل جنرل، ان کی وجہ سے، اور اس سے پہلے والے بھی جب میں آیا تھا صاحبزادہ صاحب تھے، پھر نفیس صاحب تھے، بٹ پرائمریلی بیکاز آف ہیم. آپ نے میری جن کوالٹیز کی آج تعریف کی ہے جو شاید ہوں مجھ میں کسی حد تک، وہ مجھ سے مینی ٹائم زیادہ ان میں ہے. ہی ویئرز اے سوٹ ود گریٹ ڈیفیکلٹی. He will be present from the bottom rung of the community to the top rung of the community. So جو کوئی اس چھت کے نیچے ڈیزرو کرتا ہے وہ مجھے کہنا چاہیے. جو میں چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، جو میرا مقصد تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے امریکہ کا ذکر کیا، 9/11 سے لوگ کچھ غلط سمجھے. US میں بھی میری قسمت میں I landed there when 9/11 happened, and for 4 years I kept dealing with the most wretched of the wretched Pakistanis, the ones who were handcuffed and in chains in various US prisons. So those 4 years were spent that way. ایک بہت بڑا اپریسڈ طبقہ رہتا ہے آپ کے اس بہت اچھے ملک میں، اور ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید اس ہوٹل میں بھی ہوں، جن کی رات اسی ہوٹل میں گزرے گی، جن کی صبح اور شیو بھی اسی ہوٹل میں ہوگی. میں اس پرٹیکولر ہوٹل کی بات نہیں کر رہا، ان اسمال بزنسز کی بات کر رہا ہوں جس میں اس شہر کے الیگل امیگرینٹس رہتے ہیں. وہ لوگ رہتے ہیں جن کے ریفیوجی کیسز پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ قانون پہ جائیں، جو قانون کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے انڈیا کا قانون بھی ہے، پاکستان کا بھی قانون ہے، کہ once somebody has claimed refuge against your country، قانون یہ کہتا ہے ڈونٹ لک ایٹ ہیم. دیٹس اٹ. اور ہمارا بھی شاید یہی کہتا ہے، لیکن ہم لوگ انسان زیادہ ہیں، اور اس قانون کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح مولڈ کریں کہ انسانیت کے تقاضے پورے ہو جائیں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. گولو صاحب ابھی کہہ رہے تھے ہیل گو ایز این ایمبیسڈر، ہی مائٹ ناٹ، آئی مائٹ. جب ہم اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، تو جو کوئنٹیسینشل بیوروکریسی ہے وہ ہمیں پسند نہیں کرتی. یہ تلخ سچ آپ کو بتا رہا ہوں. جو کوئنٹیسینشل سول سروس ہے انڈیا کی، پاکستان کی اور برٹن کی، وہ کلوز ٹائی، ویل سوٹڈ، ڈریسنگ 1 گریڈ ابو، الوف انسان کو پسند کرتی ہے اور اسی کو پہلے پروموٹ کرتی ہے. تو اگر ہم یہ بیچ میں ٹکرے مار رہے ہیں تو اپنے کسی خبت کی وجہ سے مار رہے ہیں، اور اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. میں نے یاد رکھیں کہ کوئی جو ریفیوج کلیم کر کے آتا ہے، یا کسی کی پچھلی ڈاکیومنٹ گم ہو گئی ہے، یا جو اس قانون کے سانچے میں فٹ نہیں ہوتا، اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اس کا بھی گھر ہوتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ اس کو کوئی ایسی چیز ایشو نہ کریں جس سے وہ اپنی ہیپیٹائٹس سی والی ماں کے پاس چلا جائے. ہمارے معاشروں میں جب ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہماری شکایتیں اپنے دفتر سے ہیڈ کوارٹرز کو لگائی جاتی ہیں. لائف از میڈ ڈیفیکلٹ فار اس. تو جو یہاں بہت ایسے لوگ ہیں جن کے اچھے عہدے کی وجہ سے میں کبھی ان سے نہیں مل سکا. میرے جن سے میری ڈیلنگ ہوتی تھی وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس محفل میں آ سکیں، لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ جب میں چلا جاؤں گا وہ شاید فیئر ویل بھی نہ کر سکیں میری. تو وہ جب اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار ایک انسان تھا جس نے ہمیں یاد رکھا، جس نے دروازہ کھولا.
ایک اور میں نے پرسنل ڈیٹ چکانی ہے. دا لاسٹ 2.5 years were very difficult for me. And there's one family, and Faisal is sitting right here. His wife and his kids, they took care, Rubina and Faisal, they took care of my daughter like their own daughter. They sometimes neglected their own children to take care of her, and it's because of them that she is back to her happy, normal self. She can come here. It was a great loss for her too. So I want to publicly today thank you and express my gratitude to Faisal Mahmood and Rubina Faisal. ایک آخری چیز اور وہ یہ ہے کہ میں نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن کوشش کریں ایک دوسرے سے ملتے رہا کریں. سب سے بڑا جو مجھے فیئر ویل کا آج کا یہ فائدہ لگا ہے کہ کئی لوگ جس طرح فرمایا، کئی سے زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کا مجھے پتہ ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اینڈ کیپ آن میٹنگ ایچ ادر. اور میں نے دوسرا اپنے بہت سارے دوستوں کی جو فیملیز ہیں وہ میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں. میرے سامنے یہاں شادیاں ہوئیں اور پھر میرے سامنے ہی دونوں علیحدہ علیحدہ ہے کہ نائکاپ کارڈ کے اوپر ہمارا نام میڈن نیم اور ہمارا سنگل نیم کر دیں. بہت پریشر ہے یہاں. بہت خوبصورت ملک ہے. دنیا کا اگر کوئی ملک جہاں میں کبھی رہنا چاہتا تو وہ یہی ہوتا، لیکن فیملی پہ بہت پریشر ہے. پلیز میلز اور فیمیلز دونوں کو میں کہتا ہوں، پلیز ڈونٹ ٹیک یور اسپاؤسز فار گرانٹیڈ. You are in front of somebody who is in a position to tell you that if you can come home for the men or the women half an hour earlier, do come there. And a very small thing, اگر آپ مسلمان ہیں تو اذان آتی رہے گھر میں. اگر آپ سکھ ہیں، ہندو ہیں اور کسی سیکٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کا سپر گاڈ ہے, whoever is up there, he is very important. Because the more you will go away from him, whatever his name is, the more this world will engulf you. تو اگین میں اس قابل نہیں تھا کہ آج یہ سب لوگ یہاں آتے, اور اٹس وتھ گریٹ گریٹیٹیوڈ. جب میں پرابلم میں تھا, کیا میرے شاید راول پنڈی کے گھر والے اور وہ ہمسائیگی والے وہ اتنا اچھی طرح خیال نہیں رکھ سکتے تھے جتنا پیار اس شہر کے لوگوں نے مجھے دیا. اور لوگ مجھے گیس اسٹیشنز والے گریٹر واشنگٹن ایریا میں بھی شاید یاد کرتے ہوں, لیکن جو پیار مجھے اس شہر سے ملا ہے نہ کبھی پہلے ملے گا. اور میں یدویر کے پروگرام میں پیل ریجن کا ذکر کرتا ہوں. دیر از نتھنگ لائک دا پیل ریجن. The Peel region for South Asians is Jannat on earth. There's no place like it. تو آپ سب کا پیار میں ریسیپروکیٹ نہیں کر سکوں گا. کسی کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, یہ بھی لوگوں نے غلط کہا, مجھے غصہ بہت آتا ہے, غصے کا بہت تیز ہوں, بعد میں میک اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, عام سے انسان ہوں. بہت بہت مہربانی اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ عمران علی صاحب. انشاءاللہ وی ول مس یو, اور اچھی یادیں آپ کو بھی تر و تازہ رکھیں گی اسلام آباد میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں. یقیناً کچھ دکھ بھرے لمحات ہیں آپ کی پرسنل لائف سے جڑے ہوئے, لیکن جو محبت ٹورانٹو سے لے کر آپ کو جائیں گے, انشاءاللہ کبھی کبھار آپ کے چہرے پہ تر و تازگی آئے گی, آپ کے دل میں اچھا جذبہ آئے گا, اور آپ ہمیں ضرور یاد رکھیں گے. اتنی تالیاں بجا رہے ہیں ہم آپ کے لیے کہ آپ کو یاد رہے کہ ٹورانٹو میں آپ کا ایک فیئر ویل دوستوں نے کیا تھا. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور میں اپنے بڑے بھائی کمیونٹی لیڈر حفیظ خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پریزنٹ کریں سرٹیفکیٹ اور ریڈ آؤٹ بھی کر دیں جو ایم پی پی اور فارمر
منسٹر فار ٹرانسپورٹ اینڈ گورنمنٹ سروسز، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مسٹر ہریندر تکھر صاحب. حفیظ خان صاحب پلیز. تھینک یو جی. آن بہاف، یہ ہریندر ٹھاکر صاحب کی طرف سے ہے جی، ہمارے دوست ساتھی جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف Ontario and people of Mississauga Arundel, I would like to extend my congratulations to Imran Ali for fulfilling his tenure as the Deputy Consulate General of Pakistan, Toronto, dated 27th of April 2015. Mr. Ali has served the Pakistani community here in the GTA exceptionally well with a devotion to client service. He's made impressive strides to improve access to consular services by not only improving the facilities that provide the services, but making himself widely available to the entire community. Signed, Harinder S. Thakur. Can I call upon Mr. Murphy to present this certificate with us to Imran Ali? Thank you so much. Thank you, sir. ہاں جی پلیز. میں اجازت لے کے یہ کہنا چاہوں گا کہ I'm one of those unfortunate people who during his tenure we could never really interact. We met socially. لیکن عمران علی صاحب, after hearing what I hear today and your approach to governance, I'll seek you out in Islamabad and please give me the honor of meeting me. Thank you. اور پاکستان کلب آف کینیڈا اور پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے یہ یادگاری شیلڈ ہے. میں گولو صاحب سے, ڈاکٹر شفیق قادری صاحب سے گزارش کروں گا, سلطان صاحب, نعیم چوئی صاحب اور ہمارے جو دوست ہیں وہ تشریف لے آئیں. سہیل رانا صاحب پلیز آئیے. ادھر آ گئے اور علی شاہ صاحب جنہوں نے بنائی ہے. شاہ صاحب آپ آئیں پلیز. بہت شکریہ عمران علی صاحب, ڈاکٹر شفیق قادری صاحب, گولو صاحب. گولو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آج میرے ساتھ؟ گولو صاحب بہت پیارے آدمی ہیں اور ہم پروگرام کے اختتام سے پہلے سہیل رانا صاحب سے میں گزارش کروں گا, گولو صاحب یہاں کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے لیے چند جو ہے وہ جیوے جیوے پاکستان ہم کریں گے تاکہ یہ محفل جو ہے وہ یادگار ہے. جناب سہیل رانا صاحب. جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان. شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو. اور
آخری جو حصہ ہے وہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ ڈنر ریڈی ہو چکا ہے، لیکن پاکستانی کمیونٹی کی اور ان دوستوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ ٹیبل ٹو ٹیبل وہاں جاتے ہیں، اور جس کا اناؤنس ہوگا وہ جائیں گے اور وہاں کھڑے ہونے کی بجائے واپس تشریف لائیں گے اور یہاں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھائیں گے. انشاءاللہ کھانا اتنا زیادہ ہے کہ ہم آپ کو پیک کر کے بھی واپس بھیجیں گے. لیکن اس دوران 2-3 شاعرات اور شاعر حضرات ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، اگر ان کو ناگوار نہ گزرے تو ہم ایک ٹیبل کو غیر حاضر کرتے جائیں اور آپ کی شاعری سے لطف اندوز ہوں، تاکہ ایک بہانہ بنا رہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں ہیڈ ٹیبل سے گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب اور گولو صاحب کی سرکردگی میں. ہاشم بھائی اب آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا، ہیڈ ٹیبل کو ساتھ لے جائیے، اور میں گزارش کروں گا ذکیہ صاحبہ سے کہ ایک غزل جو ہے وہ اس دوران ہو جائے. ذکیہ غزل صاحبہ آپ کی تالیوں کی گونج میں. السلام علیکم معزز خواتین حضرات. یہ کوئی میرا خیال ہے شعر و شاعری کا موقع تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بدر بھائی نے کہا تو میں ضرور چند شعر سنا دیتی ہوں آپ کو. کہ اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے، اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے، دل کے آمادہ پیکار ہوا جاتا ہے، اور تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے، تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے، وہی مہرا تو تیری ہار ہوا جاتا ہے. تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے، وہی مہرا تو تیری ہار ہوا جاتا ہے. اور اتنی نفرت میں محبت کو پکاریں کیسے، اتنی نفرت میں محبت کو پکاریں کیسے، کام آساں ہے پر دشوار ہوا جاتا ہے. اتنی نفرت میں محبت کو پکاریں کیسے، کام آساں ہے پر دشوار ہوا جاتا ہے. اور ایک زندانی کی ہلکی سی بغاوت سے تیرا، ایک زندانی کی ہلکی سی بغاوت سے تیرا سارا زندان ہی جھنکار ہوا جاتا ہے. اور بے زمینی کی خلش کانچ سی چپتی ہے غزل، بے زمینی کی خلش کانچ سی چپتی ہے غزل، اور یہ غم غم پندار ہوا جاتا ہے. اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے، دل کے آمادہ پیکار ہوا جاتا ہے. بہت شکریہ. ترنم سے اچھا تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے، تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے. یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے، یہی خوشی ہے. یہ سرد رات یہ جگنو یہ تیری یاد کی لو، یہ سرد رات یہ جگنو یہ تیری یاد کی لو، انہی اجالوں کی خواہش میں دن گزارا ہے، انہی اجالوں کی خواہش میں دن گزارا ہے. یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کہ میرے ہاتھ میں
जुगनू है या सितारा है, कि मेरे हाथ में जुगनू है या सितारा है। जो बेसबब ही किसी और चल पड़े हैं हम, जो बेसबब ही किसी और चल पड़े हैं हम, तो जिंदगी का भला किस तरफ इशारा है, तो जिंदगी का भला किस तरफ इशारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं अपने वतन के हवाले से 2 शेर सुना देती हूँ कि अभी तो शब ढली है, अभी तो दिन चढ़ेगा, हमें इतना यकीन है वतन फूले फलेगा। यकीन मोहकम हमारा, अमल पे हम तुम्हारा, बनाएगा ज़मीं का हर एक ज़र्रा सितारा। मुहाफ़िज़ अब हमारा हरा परचम रहेगा, हमें इतना यकीन है वतन फूले फलेगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ज़किया साहबा। और मैं गुजारिश करूँगा रिदा फ़ातिमा से कि वो चंद गज़लें पेश कर दें। रिदा फ़ातिमा, तमाम की तालियों की गूंज में रिदा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नज़्म पेश करने जा रही हूँ। उन्वान है बर्फ़ के समंदर पर। बर्फ़ के समंदर पर एक लम्हा ठहरा था, बर्फ़ के समंदर पर एक लम्हा ठहरा था, ख्वाब की हकीकत क्या जम गए थे आंसू भी, ख्वाब की हकीकत क्या जम गए थे आंसू भी, हर्फ लौट आए थे, तीर बर्फ़ की सूरत दिल में जाके उतरे थे। चांदनी की चादर पर किस कदर अंधेरा था, चांदनी की चादर पर किस कदर अंधेरा था, और लहू के सब कतरे रुक गए थे पलकों पर। क्या अजीब धोखा था, रोशनी की चादर ने सबको ढांप रखा था, बेहिसी थी चेहरों पर, किसने किसको देखा था और किसको चाहा था। नूर के उजाले में तीरगी के साए थे, जल रही थी मैं तन्हा, कौन मेरा अपना था। सब थे मंजमद हरसू बर्फ़ के समंदर पर। बहुत शुक्रिया। तालियां कम है वरना वो गज़ल के चंद अशार पेश करने जा रही हूँ। ढूंढो अगर मुझे तो अभी लामकां नहीं, ढूंढो अगर मुझे तो अभी लामकां नहीं, मौजूद हूँ यहीं पे मगर दरमियाँ नहीं। और मुझको बनाया खाक से लेकिन मेरे खुदा, मुझको बनाया खाक से लेकिन मेरे खुदा, तेरी ज़मीं है मेरा निशान तक यहाँ नहीं। और सीने में गूंजती है तमन्ना की धड़कनें, सीने में गूंजती है तमन्ना की धड़कनें, इम्कान तो यही है अभी राएगा नहीं। और परवाज़ के लिए मैं ज़मीं अपनी छोड़ दूँ,
پرواز کے لیے میں زمیں اپنی چھوڑ دوں، میری نظر میں ایسا کوئی آسماں نہیں، اور ڈھونڈو اگر مجھے تو ابھی لامکاں نہیں، موجود ہوں یہیں پہ مگر درمیان نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔